بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین لائٹلی میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تجزیہ نگاروں کا یا جو ہماری سیاسی لیڈران ہیں اور ایون جو ڈیفنس انالسٹ ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید افغانستان میں جو پیس پروسیس چل رہی ہے اس میں ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جو ہے وہ ایک بڑا ہرڈل ہے، اور ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن آئے۔ وہ اپنی دوسری ٹرم کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور وہ امن میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ اسی پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات اس میں کتنی حقیقت ہے، اور ہمارے جو تجزیہ نگار اسپیشلی ڈیفنس ریلیٹڈ یا جرنلسٹ یا اور سیاسی قائدین ہیں، کیا وہ افغانستان کی جو سچویشن ہے، جو پیس پروسیس ہے، اس کا ایک آبجیکٹیو انالیسس کرتے ہیں یا سبجیکٹیو انالیسس کرتے ہیں؟ سبجیکٹیو کیوں ہے؟ میں آخر اس جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس کے آخر میں بتاؤں گا کہ دس از دا ریزن کہ پاکستان کا جو اس وقت جو بیانیہ ہے انٹرنل افغانستان امن عمل کے حوالے سے، وہ تھوڑا سا اس میں باعث ہے ٹورڈ دا طالبان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اشرف غنی صاحب دوسری ٹرم کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب طالبان کے ساتھ اکاموڈیشن کی پالیسی اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ طالبان جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ اصل حقیقت کیا ہے؟ پہلی حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جو ہے وہ افغان عوام کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ انسرجنٹس ہے، وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، گزشتہ 18 سال سے افغانستان میں اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اس میں ان کا باقاعدہ ہاتھ ہے طالبان کا، یہ کوئی ڈینائی نہیں۔ ابھی یہ دو حقیقتیں ہیں، لیکن دنیا والوں کی جو خود غرضی دیکھے کہ ابھی جو گزشتہ 6-7 مہینوں سے بات چیت چل رہی ہے، اس میں جو مخالفین ہیں طالبان، ان کے سارے مطالبات مانے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ سے ڈائریکٹ مذاکرات کریں گے، جی ٹھیک ہے، امریکہ سے ڈائریکٹ مذاکرات شروع کی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اشرف غنی صاحب سے بالکل بات نہیں کریں گے، کابل ایڈمنسٹریشن سے اس کی یہ بات مانی گئی۔ ان کے پریزنر جو تھے ان کو ریلیز کیا گیا، عبدالغنی برادر صاحب کو پاکستان سے ریلیز کیا گیا، جو گوانٹانامو میں ان کے جو لوگ تھے ان کو ڈی لیسٹ کیا گیا ٹھہر سے، ان پہ سفری پابندیاں ہٹائی گئی، ان کے لیے مطلب ہے کہ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے وہ آتے جا سکتے ہیں۔ لیکن افغان گورنمنٹ کے لیے اس میں کیا انسینٹیوز ہے؟ نمبر 1، کمپلیٹلی سائڈ لائن۔ افغان گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ بھی ٹاکس میں، نہ ماسکو ٹاکس میں ہے، نہ جو ہے وہ دوحہ پروسیس میں ہے، کمپلیٹلی اس کو سائڈ لائن کیا گیا ہے۔ ابھی ایسے میں میرے خیال میں یہ نیچرل ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب ایز ریپریزنٹیٹیو آف دا افغان پیپل اپنے آپ کو تو اسرٹ تو کرے نا کہ آئی ایم دا اونر، میں اصل مالک افغانستان اس وقت جو ہے میں ہوں، مجھے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، جیسے بھی مینڈیٹ ہے، اب اس کے اختلاف ہو سکتی ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہے، لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں تک کہ امریکہ طالبان کو اتنا آگے لا رہا ہے کہ مستقبل کی گارنٹی کہ افغانستان جو ہے کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہیں ہوگا افغانستان کی سرحد میں، اور اس کی گارنٹی کس سے مانگ رہے ہیں؟ طالبان سے۔ تو نیچرل بات ہے کہ پہلے سے فیصلہ لگ ایسا رہا ہے کہ ہوا ہے کہ طالبان کو افغان پہ امپوز کیا جائے گا۔ ابھی اس پوری صورتحال میں روس، امریکہ، پاکستان، چین یہ تقریباً ایک سائٹ پہ ہے، اور یہ جو ایکسیپٹنس آف طالبان نیگوسیشن اور سائڈ لائننگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں کافی رول ہے۔ پاکستان چاہ رہا ہے کہ افغانستان جنگ سے نکلے اور ان کی جو اپوزیشن ہے اس کو پراپر اکاموڈیٹ کیا جائے طالبان کو۔ ابھی اس کے لیے کنونس چین بھی کنونس ہو گئی ہے، روس بھی کنونس ہو گئی ہے، امریکہ بھی کنونس ہو گیا ہے، اور سارے ہم دیکھ رہے ہیں، جرمنی بھی کنونس ہو رہا ہے، سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوری باڈی از رننگ آفٹر دا طالبان۔ کوئی بھی ڈاکٹر غنی کے پاس جا کے اسے مشورہ نہیں کرتا ہے، اس کی کیبنٹ کو کوئی مشورہ نہیں دیتا ہے، اس کے این ایس اے، اس کے فورن منسٹر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سب سے زیادہ انٹرنیشنل وزٹ اس وقت طالبان کی ڈیلیگیشن کر رہی ہے، افغان گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی رانگ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اشرف غنی صاحب امن پروسیس میں ہرڈل ہے، اس کو تو ابھی تک کسی نے پوچھا نہیں ہے، تو ہاؤ کین ہی بی؟ اور میرے خیال میں اس سے نہ پوچھنا یہ انتہائی بڑی غلطی ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی جگہ پہ ہوتا تو وہ اپنی اونرشپ اسرٹ کرتا، اور اس کو کرنا چاہیے کہ افغانستان کے لوگوں کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ڈاکٹر اشرف غنی ہے، نہ کہ مولا عبدالغنی برادر یا ہیبت اللہ اخن صاحب ہے۔
اسی میں میرے خیال میں دنیا والے جو ہے اور اسپیشلی پاکستان والے یہ نیریٹو کہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اشرف غنی از اے ہرڈل اور طالبان جو ہے وہ امن پسند ہے، یہ بہت مجھے بیانڈ دا ٹارگٹ لگ رہی ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دنیا والے بھی اشرف غنی کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں، افغان گورنمنٹ کو بالکل سائیڈ لائن کیا ہے، سارے طالبان کی نیریٹو کو فالو کر رہے ہیں، سارے طالبان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو نیچرلی ہے کہ جب اشرف غنی صاحب اس آف دا ٹیبل، تو آف دا ٹیبل وہ اگر کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ اتنی اہمیت کے بھی حامل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان، روس، چین اور امریکہ وغیرہ سارے اسی سائڈ پہ ہے۔ اس میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلطی ہم نے جنیوا میں کی تھی، یہ غلطی ہم نے بون کانفرنس میں کی تھی، اور ہمیں یہ غلطی دوحہ میں نہیں کرنی چاہیے۔ جنیوا میں ہم نے اپوزیشن کو لے آیا، اس وقت کی حکومت کو بالکل اس سے باہر رکھا۔ کیا ہوا؟ 3 سال لڑائی کے بعد افغانستان تباہی کے دہانے پہ دوبارہ نکلا۔ پھر طالبان آئے، جیسے بھی تھے، اچھے تھے، برے تھے، اس ڈسکشن میں نہیں چلتے۔ بون کانفرنس ہوتی ہے، بون کانفرنس میں جو کابل پہ حکمران ہے طالبان تھے، اس کو ہم نے باہر چھوڑا، اپوزیشن کو لے آئے، تو ہم نے دیکھے 18 سال کا لڑائی، 18 سال کی مزید لڑائی ہوئی۔ ابھی دوبارہ یہ غلطی ہم نے بون میں نہیں کرنی ہے۔ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب، کابل حکومت کمزور ہے، اچھی ہے، بری ہے، لیکن دے آر دا رولرز آف افغانستان۔ ان کو اکاموڈیٹ کیے بغیر، ان کی پوائنٹ آف ویو کو اکاموڈیٹ کیے بغیر، ان کو بات چیت سے باہر رکھ کے، میرے خیال میں دنیا والے اور ان کی جو ریجنل جتنے بھی پلیئرز ہیں، یہ ڈاکٹر غنی صاحب کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اور الٹے سونے پہ سہاگا ان کو اکیوز بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ پیس پروسیس میں ہرڈل ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کو سارے پروسیس سے باہر رکھا ہے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔